السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمارے ہائی ٹیک ٹی وی چینل کی جانب سے ہر مہینہ ہر دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نئے عنوانات ہمارے چینل کے مادھیم سے آپ نے سنا اور کچھ سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حق بولنے اور حق پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اسی طریقے سے میرا آج کا عنوان ہے وہ اسلام میں ووٹ کی اہمیت۔ ووٹ یہ جمہوری حق ہے کہ ہر فرد مسلمان کو چاہیے کہ جو ہندوستان میں رہتے ہو تو ہر ایک کا حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں اور ضرور اپنے حق میں اچھے لوگوں کو چنیں جو ہمارے لیے ہم قدم ہو اور ہماری بات سننے والے ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو۔ اسی طرح ووٹ بھی ایک شہادت اور ایک امانت ہے مسلمان کے نزدیک۔ وہ شہادت، وہ ووٹ، وہ امانت آپ ایسے لوگوں کو دیں جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے، اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچا دیں۔ جو ہم تلاش کریں، دیکھیں کہ ہم جو امانت بولے تو آپ کو معلوم ہے کہ امانت جس کو بھی آپ دیتے ہیں کہ وہ ہماری امانت کو صحیح سلامتی سے رکھیں، آپ اس کو دیتے جن کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ آپ ویسے لوگوں کو تلاش کریں، ویسے لوگ اگر آپ کی نظر میں ہیں تو ضرور آپ ان کے حق میں اپنا ووٹ دیں، اور جو ہم مظلوموں کی آواز کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جس کے امن و حکم کے اختیار میں ہے، ان کے لیے جائز نہیں کہ عہدہ کسی ایسے شخص کو سپرد کر دے جو اپنے عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہ ہے۔ ایسے لوگوں کو آپ ہرگز نہ دیں۔ آپ نے سنا ہے کہ جو حبیب پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہے، ہم ایسے لوگوں کا منتخب نہ کریں جو ہمیں ہمارے اور اسلام پر بات اٹھے۔ ہم ایسے لوگوں کو چنیں جو ہمارے اور ہر ایک کو ایک نظریے کے حساب سے لے کر چلیں۔ اسی لیے ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کے نزدیک وہ ووٹ جو ہے ایک امانت ہے۔ آپ کی امانت کو ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو آپ کی امانت کو سنبھال کر رکھے اور آپ کے لیے وہ آواز اٹھا سکیں۔ ہمارے دین اسلام پر اگر بات آئے تو وہ اپنی حق کو بلند کر سکیں۔ یہ جمہوری حق ہے ہندوستان کا، یہی جمہوری حق ہے کہ ہر فرد مسلمان کو ووٹ دینا ضروری ہے۔ آپ دیں، ضرور دیں، اور منتخب بھی ایسے لوگوں کو کریں کہ جو اس کا اہل ہے، جو تعلیمی قابلیت رکھتا ہو اور عملی میدان میں بھی ہو، نمازوں کا پابند ہو، اور ایسے لوگوں کو منتخب کریں آپ۔ اور پھر دیکھیں حضرت امام حسین کے وہ واقعے کو یاد کریں آپ۔ جب یزید نے کہا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں تو امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کیا؟ امام حسین کو معلوم تھا کہ اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر دوں تو میرے نانا کے اسلام کو بنائی ہوئی چیزوں کو یہ برباد کر دے گا، کیونکہ یہ ظالم ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بغض رکھنے والا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زناکاریوں میں ملوث ہے، گناہوں میں ملوث ہے۔ وہ کیسے لوگوں کو اس کو میں کیسے اپنی خلافت دوں اور میں خلافت کا ہاتھ اس پر کیوں بڑھاؤں؟ یہ امام حسین نے سوچا تھا۔ آج دیکھا جائے کہ ہر وقت حضرت امام حسین کی مثال دی جاتی ہے، تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنا حق ایسے لوگوں کو دیں جو ہمارے اہل غریبوں کی بات کو سمجھ سکیں اور ہمارے آواز کو بلند کر سکے۔ تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ ووٹ دینے والا اس کے قابل ہو، ہماری امانت کے لینے کے قابل ہو۔ اس لیے میں قرآن کے حوالے سے کہا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں، تو ضرور ہماری آواز ضرور بلند کی جائے گی اور ہمارے حق کی آواز ضرور بلند ہوگی۔ غریبوں میں غریب کی آواز کو بلند ہونا اور ظلم و زیادتی کو مٹانا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے
گلی کوچوں سور جائیں، سڑکیں سور جائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کی امانت کو وہ ایسے حق میں جو ہے ایسی ہستی کے ہاتھ میں دیں کہ وہ آپ کی امانت کو سنبھال کر رکھیں اور غریبوں کی مدد کر سکے. اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، آپ اس پر توجہ دیں. یہ واقعے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا معمول یہ تھا کہ ہر دور خلافت میں، ان کی خلافت میں جو بھوکا نہیں سونا چاہیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور خلافت میں کون غریب رات بھر دن بھر آپ اپنے کام میں مشغول رہتے تھے، نمازوں کی پابند تھے آپ، یہ تو خلیفہ تھے، لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنایا تھا. پھر ان کی عادت یہ تھی کہ رات میں ہر گلی گونچوں میں پھرا کرتے تھے کہ کوئی میری خلافت کی وجہ سے، میں خلافت میں ہوں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. رات بھر گلیوں میں دیکھتے تھے. تو ایک دن ایسا آیا کہ ایک گھر سے دھواں نکل رہا ہے، تاریک رات کا حصہ ہے، ایک گھر سے دھواں نکل رہا. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے کہ آخر اس گھر میں کیا معاملہ ہے، اتنی رات میں چولہا چل رہا ہے. وہ ماں دیکھا گیا کہ گھر میں جو ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ماں بچوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ابھی پک رہا ہے، تم سو جاؤ. بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کو دیکھ کر پریشان ہوئے. پھر اس خاتون سے کہنے لگے کہ تم عمر سے کیوں نہیں کہتے؟ تو اس خاتون نے کہا ہے کہ میں عمر سے کیا کہوں، کیا عمر کو نہیں معلوم ہے؟ پھر اس کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کو دیکھا. دیکھتے ہی فوراً اپنے خادم کے پاس اپنے گھر پہنچے. پھر وہاں سے آٹے کا بوریا اٹھایا اور اپنے کندھوں پر لے کر آ رہے ہیں. تو خادم نے کہا کہ حضرت میں لینا چاہتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پیارا جواب دیا سنیں کہ بروز محشر اگر میرے گناہوں کے بوجھ کو تم اٹھا سکتے ہو کیا؟ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی پیاری بات ہے کہ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے مجھے لے کر جانے دو. وہاں پر گھر پر گئے، اس خاتون کو یہ دیے امانتیں. تو جب وہ بچوں کے ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بچوں کو اپنے پشت پر سوار کر رہے ہیں تب تک روٹی بن جائے. اسی طریقے سے اس خاتون نے کہا کہ عمر کو میں بروز محشر پکڑ کر پوچھوں گی کہ تیری خلافت میں میرے بچے نے فلاں دن کو بھوکے سوئے ہیں، میں بروز محشر پکڑ کر پوچھوں گی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دار و خطار رو پڑے کہ میں بروز محشر اس خاتون نے مجھے سوال کرے گی تو میں کیا جواب دوں. تو جب یہ منظر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، پھر اس خاتون کی مدد کی. تو اس خاتون نے پوچھا کہ بتاؤ تم عمر کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے خاتون، جس کی تو نے بروز محشر سوال کرنے والی ہے، تو یہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے، جو چاہے تو مجھے ابھی کر دے، بروز محشر مجھے پکڑنا نہیں. تو اب جو سزا دینا چاہتے ہو تو مجھے ابھی دے دو. یہ خلیفہ ہے، وقت کے خلیفہ، جس کے خلافت میں ایک خاتون ایسے سوال کری تو آپ بچے کی طرح بل بلا کر ہچکچا کر رو پڑے ہیں. تو آج دیکھا جائے ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم منتخب بھی کر رہے ہیں تو کیسے لوگوں کو منتخب کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ امانت ہے ہماری، تو ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو غریبوں کے ہمدرد ہو، ہمارے آواز اٹھانے والا ہو اور ظلم کے خلاف میں آواز اٹھنے والی ہو. ایسے لوگوں کو منتخب کریں. آپ اپنا حق ان لوگوں کے حق میں دیں جو اس کے اہل ہیں، علم رکھنے والے ہو، عملی میدان میں اچھے ہو، مضبوط ہو، جو اللہ کے خوف کو دل میں رکھتے ہو، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہو. تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے حق میں اپنی امانت کو سونپے. تو اسلام ہمارے ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے. ہم چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہمارے حق کو ادا کریں، اپنی امانتوں کو دیں. تو ایسے لوگوں کے حق میں دیں کہ جو ہمارے کام کر سکے. یہ ضروری ہے کہ اور پھر انشاءاللہ نئے عنوانات، پھر آنے والے عنوان میں میرا موضوع رہے گا کہ ووٹ کی شرعی اہمیت میں، اس کے بعد ہماری شریعت کیا کہتی ہے، تو میں اس پر بھی کہوں گا.
انشاءاللہ کہ اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم خوف خدا اور آخرت کا تصور رکھیں. ہم ایسی فکر کرتے ہوئے آخرت کی فکر کریں تو ضرور اللہ تعالی ہمارے لیے راحت پہنچانے والا اور ایسے لوگوں کو منتخب کیا جائے جو ہمارے امانت کو صحیح سلامتی کے ساتھ رکھیں. یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فریضہ بھی ہے. جیسے دیکھیں اب یزید کا حال کیا تھا. یزید کیا تھا؟ یزید کے اندر کیا تھا؟ یزید کو امام حسین نے اپنی بیعت کیوں نہیں دی؟ کیوں کہ امام حسین کو معلوم تھا کہ یہ حرام کاری میں ملوث ہے اور یہ لوگوں کو ظلم دیتا ہے، یہ گناہ گار ہے. اپنے نانا جان کے علم کو میں اس کے ہاتھ میں کیسے دوں؟ میں کیسے اس کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ کیا یہ اسلامی اعتبار سے کیا بندے مومن ہے؟ پہلے آپ نے یہ تلاش کیا. اس کے برعکس نکلا یزید. تو حضرت امام حسین نے اپنی خلافت نہیں دی کہ میں اس کی خلافت پر کیوں بیعت کروں. اس لیے حق کی آواز کو حضرت امام حسین نے بلند کیا. تو ہمارا اسلام بھی یہی اجازت دیتا ہے جو حق کی آواز کو بلند کرے ضرور آپ ان کے حق میں اپنی امانت کو سونپے. تو میرا کہنے کا یہ تمام کا یہ آج کا جو مضمون ہے میں نے یہ جو لیا ہوں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کس کے بھی حق میں دیں. میں کسی کی حمایت کسی کی تائید میں نہیں بیٹھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہر فرد مسلمان کو اپنا حق ایسے لوگوں کو دے جو ہر اعتبار سے دنیاوی اور دینی اعتبار سے معتبر ہستی ہو. دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی عملی میدان میں بھی وہ ہستی ایسی ہو کہ وہ حق کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں. تو آپ اپنی امانت اس کے ہاتھ میں سونپ سکتے ہیں. یہ ہمارا اسلام اسی کی اجازت دیتا ہے. اس لیے قرآن نے بھی کہا، قرآن نے میں نے جو آیت پڑھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے اس پہ بھی آپ تھوڑا غور و فکر کریں. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو. امانات ان مستحقین کو پہنچایا کرو. یہ ہماری امانت ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اللہ بھی خود کہہ رہا ہے کہ ایک شہادت اور ایک امانت ہے. تو ہم ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنی امانت کو سونپیں جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے معتبر ہو اور وہ عملی میدان میں بھی تندرست ہو، اور وہ سب اللہ تعالی کی امانتیں ہیں. اب ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ووٹ دیں تو ضرور اللہ تعالی ہمارے حق کو قبول کرے گا، اور ضرور اللہ تعالی دینی اور دنیاوی اعتبار سے مسلمان کے علمدار کو بلند رکھے گا، جو آج ضروری ہے. آج دیکھیں مسلمانوں کے حالات کیسے ہیں. دن پہ دن آئے دن ہم ہر کسی نہ کسی چیز کے شکار ہو بیٹھ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے نمازوں کو چھوڑا، پھر اس کے بعد ماں باپ کو اذیت پہنچاتے ہیں. طرح طرح کی چیزوں میں، گناہوں میں ہم خود ملوث رہتے ہیں، اور ہماری امانت ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو جاہل ہیں، قسم کے لوگ ہیں. آپ ویسے لوگوں کو اپنی امانت دینا یہ کوئی حق نہیں ہے. اس کا نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ ہماری شریعت اجازت دیتی ہے. امانت آپ ایسے لوگوں کے حق میں دیں جو دینی اور دنیاوی اعتبار سے معتبر ہو. حق ہے وہ شخص اس کا حقدار ہو تو ضرور آپ اپنا حق اس شخص کے ہاتھ میں دیں. آپ یہ چیز چاہیے، ضروری بھی ہے. ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمارا فریضہ بھی بنتا ہے کہ ہمارا حق ایسے لوگوں کے دے. ایک میں نے دوسری بات، ان تودوا الی الامانات الی اہلھا کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ میری یہ الفاظ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام میں تو یہ کہا ہے کہ اپنی امانتیں مستحقن تک پہنچاؤ. ضرور ہم مستحقن تک پہنچائیں گے. اگر ہم کسی کی امانت لے رہے تھے، اگر رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی میرا فریضہ بنتا ہے کہ جب تک میں اس جو شخص کی امانت لیا ہوں اس کو وہ امانت واپس نہ کر دوں تو یہ
بے چین ہو جاتا ہے انسان. یہ امانت ہے ہماری. ہم امانت میں اگر خیانت کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے. وہ گناہ گار ہے. اگر آپ چن رہے ہیں, آپ چننے کے بعد اگر وہ آپ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کو پوچھنے والا ہے. وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جو چاہے اس شخص کے ساتھ کر سکتا ہے. تو اب یہ دوسری بات یہ ہے, اب اس پر توجہ دیں, اس شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل ہیں, اور بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنے دائرے حکومت میں اس کا مستحق کو تلاش کریں. آپ نے اپنی امانت کو دی, امانت دینے کے بعد وہ جب عہدے پر آ چکا ہے تو جب وہ شخص کا حق بنتا ہے کہ غریبوں کا حق مستحقین تک پہنچا دیا جائے, ہم ایسے لوگوں کو منتخب کریے. ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہر فرد مسلمان کو ہمارے چینل کے مادھیم سے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے چینل میں جتنے بھی لوگ اس کام میں حصہ لے رہے ہیں, اللہ ان کے ہر گھر میں ہر پریشانیوں کو دور کرے, ان کے کام میں, کاروباروں میں خوب ترقی دے. ہمارے چینل کے مادھیم سے جتنے بھی ناظرین ہم کو سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو اللہ ان کے بھی گھر میں خوب خیر و برکت کا نزول فرمائے. تو یہ ہمارا حق ہے, تو ضرور ہمارے ووٹ کا صحیح آدمی کے حق میں دیں جو علمی اور عملی میدان میں اس اعتبار سے اہل ہو. تو یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کو حق اپنا ووٹ دیں. تو ضرور اللہ تعالی ہمارے امانات کو قبول کرے گا, اور وہ ضرور وہ شخص ہماری امانتیں کو ہم مستحقین تک ضرور پہنچائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.